السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے بینک۔ بینک ایک ایسا مالیاتی ادارہ ہوتا ہے جو لوگوں کی امانتوں کو اکٹھا کرتا ہے اور آگے پھر لوگوں کو قرضہ دیتا ہے، اس کو ہم بینک کہتے ہیں۔ بینک ایک ایسا مالیاتی ادارہ ہوتا ہے جو لوگوں کی امانتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہم سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ہم وہاں پر جو پیسے جمع کرواتے ہیں وہ امانت کہلاتے ہیں، اور پھر انہی پیسوں میں سے وہ کیا کرتے ہیں، پھر آگے لوگوں کو وہ قرضہ فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے بینک آپ کے پاس۔ اس کے بعد ہے بینکوں کی اقسام۔ بینکوں کی اقسام، سب سے پہلے آپ کے پاس مرکزی بینک۔ مرکزی بینک کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں مدر آف بینک۔ جتنے بھی مارکیٹ کے اندر فہرستی بینکیں ہوتی ہیں ان سبھی کو کنٹرول کرنے والا مرکزی بینک ہی زر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ مرکزی بینک نے ہی پیسے جاری کرنے ہوتے ہیں، اور مرکزی بینک نے ہی زرعی پالیسی جو ہوتی ہے وہ لانچ کرنی ہے، اور مرکزی بینک نے ہی آپ کی زر کی جو قدر ہوتی ہے اس کو مستحکم رکھنا ہوتا ہے، اور ساری کی ساری جو پالیسی ہوتی ہے اور جو نوٹ چھاپنے ہوتے ہیں، جو بنانے ہوتے ہیں، ان سبھی کے حوالے سے جو پالیسی ہوتی ہے وہ مرکزی بینک کی طرف سے لانچ کی جاتی ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلی بار 1948 کے اندر مرکزی بینک کا قیام ہوا، اور پاکستانی مرکزی بینک کا نام ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ انڈیا کے اندر اسی طرح سے جو ان کی جو مرکزی بینک ہے اس کو ہم ریزرو بینک کہتے ہیں۔ انگلینڈ کے اندر جو وہ آپ کے پاس جو بینک آتی ہے کہ ان کی جو مرکزی بینک ہے اس کا نام انگلینڈ بینک ہے آپ کے پاس، بینک آف انگلینڈ ہے، اور امریکہ میں جو ہے وہ فیڈرل بینک آف امریکہ کے نام سے جو ہے مشہور ہے آپ کے پاس۔ یہ وہ بینک ہیں جو اپنے اپنے ملک کی کرنسی کو جاری کرتے ہیں، اس کی جو قدر ہوتی ہے اس کو مستحکم رکھتے ہیں، اور مارکیٹ کے اندر جو زرعی پالیسی ہوتی ہے اس کو لانچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں آپ کے پاس تجارتی بینک۔ تجارتی بینک، مرکزی بینک جو ہوتا ہے اس کا جو مین کام ہوتا ہے وہ زر کی قدر کو مستحکم کرنا ہوتا ہے اور منافع کروانا ثانوی حیثیت ہوتا ہے، جبکہ جو تجارتی بینکیں ہوتی ہیں ان کا جو مین کام ہوتا ہے یہ منافع کمانا ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو قرضہ اس صورت میں دیتے ہوتے تاکہ منافع کما سکے۔ اب تجارتی بینکوں کی دو ٹائپس بن جاتی ہیں۔ پہلی فہرستی، اور دوسری غیر فہرستی بینک کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے بینک جن کو مارکیٹ میں آنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اجازت لینی پڑتی ہے، مرکزی بینک سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اب اگر وہ لائسنس پرووائڈ کرتے ہیں تب وہ بند ہیں، جیسے آپ کے پاس ہے ایچ بی ایل ہے، نیشنل بینک ہے آپ کے پاس، بینک آف پنجاب ہے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ہے آپ کے پاس۔ یہ ڈفرینٹ جو بینکس ہیں یہ جب مارکیٹ میں آتے ہیں تو ان کو اجازت لینی پڑتی ہے، کس سے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، مرکزی بینک سے ان کو اجازت لینی پڑتی ہے۔ اور غیر فہرستی بینکیں کون سی ہوتی ہیں؟ یہ ایسے بینک ہوتے ہیں جن کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اجازت نہیں لینا پڑتی، بٹ کسی حد تک ان کی پالیسیوں کو جو ہوتا ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی کبھی بھی کوئی برا وقت آئے، کوئی بھی کام ہو، فہرستی بینک ہمیشہ تجارتی بینک سے رجوع کرے گی، اور تجارتی بینک جو ہوگی اس کی ہیلپ آؤٹ بھی کرے گی، لیکن غیر فہرستی بینک جو ہوگی وہ تجارتی بینک سے رجوع نہیں کر سکتی۔ برے وقت میں غیر فہرستی بینک کو تجارتی بینک سپورٹ بھی نہیں کرتا۔ یہ بیسیکلی کوآپریٹو سوسائٹیاں ہوتی ہیں۔ جو فہرستی بینک ہے یہ آپ کے عام جو مارکیٹ کے اندر جو بینک ہیں جیسے نظام ہے، الفلاح ہے، ایچ بی ایل ہے، الحبیب ہے، یہ ساری بینکیں جو ہیں وہ آپ کی فہرستی بینکوں میں شامل ہیں۔
اور ان کا جو مین کام ہوتا ہے وہ منافع کمانا. اس کے بعد ہے صنعتی بینک. صنعتی بینک ایسے بینک ہوتے ہیں جن کا سارا لین دین جو ہوتا ہے وہ آپ کا صنعتوں کے ساتھ ہوتا ہے, انڈسٹری کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہ ہمیشہ قرضے انہی کو دیتے ہیں, انہی کو پروموٹ کرتے ہیں. اسی لیے انہیں ہم کہتے ہیں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان, IDBP. اس سے ان کی وضاحت کی جاتی ہے. اور ان کا مین کام جو ہوتا ہے وہ صنعتوں کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. یہ انہی کو ڈیل زیادہ کرتے ہیں, انہی کو قرضہ دیتے ہیں. ان کی مشینری وغیرہ کے لیے, ایکسپورٹ امپورٹ وغیرہ کے لیے سارے جو کام ہوتے ہیں وہ انہی بینکوں کے تھرو جو ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں. اگر آپ کو مشین منگوانی ہے تو انہی بینکوں کے تھرو جو ہوتا ہے وہ قرضہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے زرعی بینک. جس طرح سے صنعتی بینک پروموٹ کرتا ہے, صنعت کو پروموٹ کرتا ہے, تو زرعی بینک اس کو پروموٹ کرے گا, زراعت کو. یہ کسانوں کو آسان شرائط کے اوپر قرضہ فراہم کرتے ہیں, کھاد, اسپرے, بیج, اور جو زرعی جو مشینری ہوتی ہے ان کے لیے آسان شرائط پر جو ہوتا ہے ان کو قرضہ فراہم کرتے ہیں تاکہ کسان ان کا استعمال کرے اور اچھی پروڈکشن جو ہوتی ہے وہ حاصل کر سکے. تو ان کے لیے جو بینک بنائے گئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں, ان کا نام ہے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک, ADBP سے ظاہر کیا جاتا ہے. اور یہ ڈائریکٹلی ڈیل کرتے ہیں آپ کے زرعی بینک, یعنی کہ یہ زراعت کو جو ہوتا ہے وہ زرعی بینک جو ہوتے ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں. اس کے بعد ہے زر مبادلہ کے بینک. جتنے بھی بینک فارن کرنسی کو ڈیل کرتے ہیں وہ سارے کے سارے زر مبادلہ کے بینک کہلاتے ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس اگر فارن کرنسی ہے, بیرونی کرنسی ہے آپ کے پاس, آپ بینک میں جائیں اور اس کو ایکسچینج کروا لیں, اپنے ملک کی کرنسی میں لے لیں, تو وہ بینک کیا کہلائیں گے, زر مبادلہ کے بینک کہلائیں گے. یعنی کہ جو انٹرنیشنل کرنسی کی فارم میں بھی آپ کے ساتھ لین دین کر سکیں, ان بینکس کے اندر بعض کا آپ انٹرنیشنل کرنسی کی فارم میں بھی جو ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ کھلوا سکتے تھے, جیسے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ وغیرہ بینک ہے آپ کے پاس. اس کے بعد ہے بچت کے بینک. اس کو ظاہر کیا NSC, نیشنل سیونگ سینٹر ہے, یا نیشنل سیونگ کارپوریشن. بچت کے بینک جو ہوتے ہیں بیسیکلی کیا ہے, یہ وہ بینک ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی آپ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور ڈائریکٹلی آپ حکومت کو جو ہوتا ہے وہ قرضہ فراہم کرتے ہیں. اور پوری مارکیٹ میں سب سے زیادہ جو موسٹلی ریٹ آف انٹرسٹ پے کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں, بچت کے بینک. آپ یہاں سے سیونگ سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں, آپ وہاں پر اپنی سیونگز جمع کروا سکتے ہیں, تو فری آف کاسٹ جو ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے, یا 5 روپے سے جو ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے. تو یہ وہ بینک ہوتے ہیں جو لوگوں کی امانتوں کو اکٹھا کرتے ہیں, اور ڈائریکٹلی اگر حکومت کو قرضے کی ضرورت ہو تو اسی بینک کے تھرو جو ہوتا ہے وہ, یعنی کہ یہ بینک جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی حکومت کو جو ہوتی ہے وہ قرضہ فراہم کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہے امداد باہمی کے بینک. یہ وہ بینک ہوتے ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت, یہ خود ہی اپنا سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں, اور ان کا مین مقصد جو ہوتا ہے لوگوں کی فلاح و بہبود ہوتا ہے. آج بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ دیہی علاقوں کے اندر جو ہے مختلف کوآپریٹیوز جو ہے وہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جو کسانوں کو آسان شرائط کے اوپر جو ہے وہ پروڈکٹ فراہم کرتے ہیں, یعنی کہ قرضہ وغیرہ فراہم کرتے ہیں. اور وہ قرضہ موسٹلی جو ہوتا ہے وہ چیز کی فارم میں ہوتا ہے, یعنی کہ وہ کھاد, اسپرے, بیج, ان چیزوں کی فارم میں ان کو قرضہ فراہم کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے رحم کے بینک. وہ تمام بینک جو لوگوں کے امانتیں رکھ کر
لوگوں کو قرضہ فراہم کریں، یعنی کہ سونا چاندی یا جائیداد وغیرہ کوئی اپنے پاس رکھ کر، کوئی پراپرٹی رکھ کر پھر لوگوں کو آگے قرضہ فراہم کرتے ہیں، تو ان بینکوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رہن کے بینک کہتے ہیں۔ اکثر لوگ گھروں کے مکان بنانے کے لیے پھر پراپرٹی کے جو کاغذات ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں، پھر لون جو ہوتا ہے وہ اپروول ہوتا ہے، آپ کے پاس لون دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض لوگ جو ہوتے ہیں بینک کو سونا چاندی دے کر، سونے کی مقدار دے کر اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ قرضہ لیتے ہیں۔ تو وہ تمام بینک جو قرضہ دینے کے لیے آپ سے کوئی چیز رہن لیں، یعنی کہ آپ سے کوئی چیز رکھے، اپنے پاس رکھے اور پھر آپ کو قرضہ فراہم کرے، ان سبھی بینکوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رہن کے بینک کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا بینک اور بینکوں کی اقسامس۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔